بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، فقال احدکم اللہ اکبر، پھر تم میں سے کسی نے یعنی سننے والے نے بھی کہا اللہ اکبر، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو سننے والے نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سننے والے نے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ثم قال حی علی الصلاۃ، قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو سننے والے نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، ثم قال حی علی الفلاح، قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو سننے والے نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، ثم قال اللہ اکبر، قال اللہ اکبر، پھر جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو سننے والے نے بھی اللہ اکبر کہا، ثم قال لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہا تو سننے والے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، من قلبہ، دل سے اخلاص کے ساتھ اس طرح اس نے کلمات دہرائے، دخل الجنت، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا کہنے والا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں اذان کا جواب دینے کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک الفاظ میں جواب، جو مؤذن نے الفاظ کہے وہ الفاظ دہرانے ہوتے ہیں، دوسرا عملاً جواب، عملاً جواب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے لیے مسجد کو جائیں۔ دو جواب ہوتے ہیں اذان کے، پہلا جواب الفاظ کا الفاظ میں، دوسرا جواب اذان کا نماز پڑھ کر جواب دینا ہے۔ تو یہ دونوں جواب دینا ہے۔ ان دونوں جواب میں جو الفاظ والا جواب ہے، جو آج کے حدیث میں ذکر کیا گیا، جس کی فضیلت بتلائی گئی، یہ جواب دینا سنت ہے، فضیلت والا عمل ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں دیا تو وہ گناہگار قرار دیا جائے گا، ورڈز کا جواب ورڈز میں نہیں دیا تو گناہگار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ سنت ہے، ثواب والا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عملی جواب نہ دے، پریکٹیکلی جواب نہ دے، کہ اذان سنا مگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، یا عورتوں نے اذان سنی اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی، عورتوں کے لیے اذان سننا ضروری بھی نہیں ہے مگر سنی پھر بھی نماز نہیں پڑھے، وقت نکل گیا نماز کا، نہ مرد نے نماز پڑھی نہ عورت نے نماز پڑھی، عملی جواب نہیں دیا، پریکٹیکلی جواب، تو اس میں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ عملی جواب دینا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز نہیں پڑھیں گے وقت کے اندر تو گناہ گار قرار دیے جائیں گے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیجئے، زبانی جواب، عملی جواب، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، یہ اذان کا زبانی جواب جو ہے وہ عورت بھی دے گی اور مرد بھی دے گا، مرد کو بھی یہ جواب دینا ہے، عورت کو بھی جواب دینا ہے، کیونکہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ فرمایا سننے والے اگر یہ جواب دیں گے تو دل سے اخلاص کے ساتھ یہ پورے کلمے دہرائیں گے تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، مانے اللہ اس جواب کی برکت سے ایسے اعمال ان سے صادر کروائیں گے اور ان کے ایمان کو پختہ بنائیں گے کہ مرتے وقت میں وہ ایمان پر مریں گے، اور جب ایمان پر مریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل مرد کو بھی کرنا ہے اور عورت کو بھی کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کے لیے اذان کے بعد نماز پڑھنا، خاص طور سے مسجد پہنچ کر، یہ مرد کے لیے ضروری حکم ہے کہ وہ مسجد پہنچ کر نماز ادا کرے اور اذان کا انتظار کرے، اگر 5 وقتہ اذان کا نظام سسٹم طے ہے تو، اور اگر راستے میں ہے کہیں مسافر ہے تو اپنی خود اذان دے کر نماز پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے اذان کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے،
عورتیں نماز کا ٹائم شروع ہو جانے کے بعد اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں، اذان کا انتظار کرنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی اگر عورت ایک نظام کے تحت، ایک ترتیب بنا کر سسٹم کے تحت میں وہ بھی اذان کو فالو کر کے اس کے بعد نماز پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی اذان کا جواب عورت نماز پڑھ لینے کے بعد دے گی ورڈز میں تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر عورت نماز نہیں پڑھ کے جواب دے گی تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اور مرد اذان کا جواب دے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، بہرحال ملے گا۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جواب مرد بھی دے اور عورت بھی دے۔ تیسری چیز، اذان کے جواب میں کیا کہنا ہے وہ یہاں پر سکھایا گیا ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کے کلمات کہے تو جواب میں ہمیں وہی ریپیٹ کرنا ہے، اسی کو دہرانا ہے، اللہ اکبر کو۔ اور جس وقت مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو جواب میں وہی کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جواب میں وہی الفاظ دہرانا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس وقت جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان دونوں جملوں کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے تو ابلیس جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، پریشان، اگرچہ کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک وہ موجود بھی نہیں رہتا ہے، مگر وہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے بندوں کو نماز سے اور کامیابی سے روکنے کے۔ تو اس وقت کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قدرت اور برائی سے بچنے کی طاقت و قدرت یہ سب اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اللہ کے حکم سے ملتی ہے، میرے اپنے میں کچھ بھی میرے پاس طاقت و قوت نہیں ہے۔ یوں کہیں گے تو نیک اعمال کا کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، جواب میں اسی کو ریپیٹ کریں، یعنی اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اقامت کا مسئلہ آ گیا، اقامت میں آ جائیے۔ اقامت میں بھی سیم اذان کی طرح جواب، اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہاں پر دو سینٹنس اور ہوتے ہیں، دو جملے، قد قامت الصلاۃ۔ جب مؤذن یہ کہے تو اس کے جواب میں ہمیں اسی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اس کے جواب میں کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا۔ کیوں؟ قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، یا جماعت کھڑی ہو گئی آ جاؤ۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اللہ ہی نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی نماز کو ہمیشہ رکھنے والے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے اللہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اللہ نماز کو ہمیشہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ذہن میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ بس تبدیلی کہاں ہو رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ، الصلاۃ خیر من النوم میں صدقت و بررت، اور قد قامت الصلاۃ میں اقامہ اللہ و ادامہا۔ یہ اذان کا جواب، اقامت کا جواب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فضائل والے اعمال ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جنت کی بشارت ہے۔ کتنی مطلب دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے یہ، مگر اگر ہم اہمیت سمجھیں تو بہت بڑی چیز ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی فضیلت، ٹھیک ہے بھائی۔ اہتمام کریں گے نا، کوشش کریں گے نا، کیونکہ جب ہم زبان سے جواب دیتے ہیں تو عملی جواب بھی آسان ہو جاتا ہے، یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ تو دعا فرمائیے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو زبانی اعمال کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکلی اعمال جسم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وقت پر نماز ادا کرنا، اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول دینا تھا، اس میں آ جاتا نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ ایڈ کرانا پڑتا اس کو، بولوں گا بول کے ذہن میں آیا ہوگا، پھر جبھی کیوں اشارہ کر دی تو میں رکتا تھا فوراً۔ ڈسٹرب ہوتا تھا اس لیے نہیں کرا۔ بہت لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، نہیں بولنا ہے اس میں۔